السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں انٹرپرینورشپ کے بارے میں آپ سے کیوں بات کرنے والا ہوں کیونکہ اس سے میرے بہت سے ایسے دوست ہیں جن کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ میں بہت سے آئیڈیاز آپ سے کے پاس لے کے آنے والا ہوں جو میں آپ سب سے شیئر بھی کروں گا، جن آئیڈیاز کی مدد سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، جن سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے، جن چھوٹے آئیڈیاز سے ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے وہ آئیڈیاز جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ان آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جابز نہیں ہیں، اگر ہیں تو بہت کم ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں کوئی بھی کام شروع کرنا چاہیے۔ وہ کام چھوٹے کاروبار کی مانند بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ گھریلو دستکاری ہوگی۔ اس طرح کے کئی ایسے کام شروع کر سکتے ہیں جو چھوٹے پیمانے پر شروع کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں زیادہ سرمایہ کاری کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اس میں ہمیں زیادہ انفرادی قوت کی ضرورت نہیں ہوگی، اس میں زیادہ ہمیں نالج کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم ایک یا دو آدمی مل کر کوئی بھی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ ہم کچھ افراد مل کر اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرپرینورشپ یہ جو سا لفظ ہے یہ انٹروڈیوس کہاں سے کیا گیا۔ یہ انٹرپرینور جو کہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے، اس سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ لفظ تقریباً 1823 عیسوی میں فرانسیسی ڈکشنری میں شامل کیا گیا تھا۔ انٹرپرینورشپ یعنی اجریت، یہ ایک خصوصیت کسی بھی شخص کی مہارت اور اس کی ذاتی قابلیت کا نام ہے جو اس شخص کے کاروبار کو چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، جو اس کے انسان کو کاروباری بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اور وہ شخص اس کاروبار کو تخلیق کرنا جانتا ہو اور اس کی پیداوار کو ترتیب دینا بھی جانتا ہو، اور جو اس کے پاس اشیاء اور پروڈکٹ ہیں ان کی مارکیٹنگ کرنا جانتا ہو، تبھی وہ کامیاب ہوگا۔ آج کل جیسا کہ آپ کو جانتے ہیں کہ ہم لوگ اکثر پروفیسر سے پروفیسرشپ، وکیل سے وکالت اور لیڈر سے لیڈرشپ کے الفاظ متعلقہ افراد کی سرگرمی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح ہم انٹرپرینور سے انٹرپرینورشپ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام، وہ کاروبار یا وہ ادارے جو کسی بھی مقصد یا منافع کی وجہ سے کیے جائیں وہ انٹرپرینورشپ کے نام میں آتے ہیں۔ 1958 عیسوی میں ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہاورڈ اسٹیونسن نے بہت ہی عمدہ انداز میں انٹرپرینورشپ کے بارے میں بیان کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ لامحدود وسائل کے باوجود یہ موقع کی تلاش ہے۔ انٹرپرینورشپ کا مطلب کوئی بھی نیا کاروبار شروع کرنا، کسی بھی کام کا آغاز کرنا۔ پنجابی زبان کا آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ جگاڑ لگانا، کہ جو بھی جگاڑی بندہ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ ہم پریشان کس لیے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم چیزوں کو، ہم وقت کو، ہم آئیڈیاز کو، ہم ان سب کا آپس میں انٹرلنک کر دیتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہوگی تو وہ نہیں ہو سکتی، اگر وہ چیز ہوگی تو یہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اور اس کے پاس نالج نہیں ہے تو تب بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کے پاس نالج تو ہے لیکن پیسہ نہیں ہے تبھی وہ کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے افراد کو دیکھا ہوگا جن کے پاس نالج تو نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ کروڑ ارب پتی بنے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ اس کی بہترین مثال لے لیں پاکستان کی ملک ریاض کی، اور آپ نے پھر پاکستان میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جن کے پاس نالج تو ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، اور وہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا ہے۔ پاکستان میں آپ کئی ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہوئے ہیں لوگ ہیں اور وہ ان کے پاس جابز نہیں ہیں، اور وہ جابز نہ ہونے کی وجہ سے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آئیڈیاز کو کسی بھی لو پیمانے سے شروع کرنا چاہیے۔ جب ہم خلوص نیت کے ساتھ چھوٹے پیمانے سے کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس کے کامیاب ہونے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے کامیاب ہونے کے مواقع اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم راتوں رات اس فیلڈ میں یا اس کام میں کروڑ پتی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ اگر کوئی شخص سیڑھی کے بغیر چھت پر چھلانگ لگا کے چڑھنا چاہے تو وہ گرے گا، اس کا نقصان ہوگا۔ اگر وہ سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے، ایک قدم کے بعد دوسرا قدم بڑھائے گا تو
وہ اوپر کی طرف جائے گا، یعنی کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور اسے بھی محسوس ہوگا کہ میں پہلے کیا تھا اور اب میں کیا. اسے جو سی اس میں چینجنگ آئیں گے اسے ان کا اندازہ ہوگا اور وہ کامیابی کی طرف جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم لوگ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو ہم اس کی ترقی کے لیے دن رات محنت اور کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ہم ضرور کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کسی بھی شخص کی محنت کو رہگا نہیں جانے دیتے، اگر وہ شخص اگرچہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. اس لیے ہمیں محنت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہم ضرور اگر ہم محنت کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو ہم اپنی زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے.